ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا, وہ پٹھان تھے, ہمارے حضرت سے بیعت ہوئے, انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں, بعد میں مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بولو بھائی, غلط ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا خوف تھا نا, تو ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہوں, بلا وجہ کیا مارنا تو بہت سخت حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے, بہت ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ, بولو بھائی, نہیں اٹھا. یہ نبی کے اخلاق تھے. ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہے جانوروں کی طرح کوٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. جب بات کریں گے, یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے, فرماتے ہیں مجھے بتایا میرے والد صاحب کو کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب گھر والے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میرا گھر میں اتنا روب ہے. تو فرمایا کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. ہم نبی کو اگر فالو کرنا ہے, نبی کی اتباع کرنی ہے, تو صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. ہمارے ہاں جو طاقتور مرد ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پی جاتا ہے. وہ شریعت صرف عورت کے بارے میں جانتا ہے, اپنے بارے میں شریعت نہیں جانتا. کہ میں جو اتنا غصہ کر رہا ہوں بیوی کے اوپر, بلا وجہ بات بات پہ سختی کر رہا ہوں, کھانا تھوڑا دیر سے پک گیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا, ڈانٹنا شروع کر دیا, تانے دینا شروع کر دیے, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں ان کی تقریر سننے گیا, وہ بہت چیخ کے بول رہے تھے حضرت علی نے فرمایا. وہ اتنی زور زور سے بول رہے تھے میرے کان میں تکلیف شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا؟ ہے بھائی, بھائی جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو امام صاحب آپ بھی آرام سے ہی فرما دیں. کہ بھائی دیکھو, ہمیں اپنے اخلاق بھی عورتوں کے ساتھ, جو گھروں میں خواتین ہیں نا, اس میں چنگیز خان بننے کی اجازت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ناراض نہ ہو, کراچی اور پنجاب میں مردوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیویاں ظلم کرتی ہیں, اور بلوچستان اور کوئٹہ اور کے پی کے سے خواتین کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, رپورٹ غلط ہو, لیکن کچھ تو حقیقت ہوگی نا اس میں, کیونکہ یہاں مردوں کی حکومت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن مرد کے جہاں روب ہوگا تو مرد اس روب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے. وہ سمجھتے ہیں ہماری غیرت, ہم نے بیوی کو جو ہے نا ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, جب چاہے تھپڑ مار دے کچھ نہیں کر سکتی. یہ غیرت نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے. سب سے زیادہ روب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں, اور سب سے بڑا حق کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پوری زندگی آپ نے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کہیں گے کہ بھئی ان کی بیویاں اتنی فرما بردار تھیں, جو کہو کر دیتی ہوں گی. ایسا نہیں تھا, فرما بردار تو تھیں, لیکن میاں بیوی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے. الگ ہے. اور اللہ نے آپ کے گھر میں یہ واقعات اس لیے ہونے دیے تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھائی اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے. تو کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ 1 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے. فرمایا میں نہیں آؤں گا قریب کسی کے. اور جب 29 تاریخ ہوئی ہے نا تو گھر چلے گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی 30 دن پورے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا تھا. لیکن ایسا نہیں کیا کہ ناراض ہوئے تو گھر میں چیزیں توڑنی پھوڑنی شروع کر دی ہوں اور اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو, جو آج ہمارا حساب کتاب ہے. ہاں کوئی بہت ہی ٹیڑھی پسلی کی عورت ہے, بالکل ہی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی, تو شریعت نے پھر مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے. لیکن ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے, خاص طور پر ان علاقوں میں تو فرما برداری کا عنصر زیادہ ہے. تو اس میں ایک چیز, میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندی سے کہا کہ میری اس بکری کی خاص طور پر تم نے کیا کرنی ہے, حفاظت کرنی ہے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ بھیڑیا آیا اور اس بکری کو کھا گیا. عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ آیا اور انہیں 1 تھپڑ لگا دیا باندی کے. صرف 1 تھپڑ مارا ہے, بیوی کے نہیں, بلکہ حالانکہ باندی کا درجہ بیوی سے, باندی تو نوکر ہوتی ہے نا, غلام ہے, لونڈی ہے, اس کا وہ مقام تھوڑی ہے جو بیوی کا ہے. 1 تھپڑ لگا دیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے نا, ندامت ہوئی. کیوں؟ اسلام لا چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب, بولو بھائی, دینا پڑے گا. اگر اس میں باندی کی غلطی نہیں تھی تو میرا تھپڑ قیامت کے دن اعمال میں لکھا جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ باندی کی غلطی نہ ہو, کیونکہ بھیڑیا جب آتا ہے تو وہ تو نگرانی کے باوجود کھا جاتا ہے. اب احساس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے باندی کو تھپڑ مار دیا, کیا مجھ سے ظلم تو نہیں ہوا؟ مختصر سنا رہا ہوں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس باندی کو آزاد کر دو. اس وقت آج کے حساب سے دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے بنتی تھی. سب سے مہنگا مال کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ باندی.
ایک تھپڑ کے بدلے میں نبی نے کیا حکم دیا؟ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو آزاد کر دو. تو آج بیویوں کو مارا جاتا ہے, بلا وجہ پیٹا جاتا ہے, بلا وجہ تانے دیے جاتے ہیں. تو نے باپ کے گھر سیکھا کیا ہے؟ تیرے باپ نے تجھے تربیت نہیں کی, تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے. یہ کتنے برے تانے ہیں بد اخلاقی والے. بھائی کوئی خامی ہے تو محبت سے انسان بتا دے. ہمارے ہاں اصلاح کا عنصر کم ہوتا ہے, تانے دینے کا عنصر بولو بھائی زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی یہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ کو بولو بھائی دینا پڑے.